سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا الآیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں بے شمار سارے احباب وہ ہیں جڑے اس رمضان شریف تو پہلے اس دنیا فانی تو رخصت ہی گئے نہ جانے اساں مسلمانوں دی زندگی وچ اے بابرکت مہینہ دوبارہ آونا یا نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی موقع تے ارشاد فرمایا رمضان المبارک دے 3 دہاکے ہیں پہلیاں جڑیاں 10 دیواراں ہیں اول ہو رحمہ پہلیاں 10 دیواراں وچ اللہ دی رحمت دی بہار ہی بہار ہوئی ہے ایک جملہ دوستوں میں سنانا ہونا کہ سال دے 11 مہینے انسان اللہ دی رحمت کو بلے دے اور رمضان شریف دے مہینے وچ اللہ دی رحمت انساناں نو تلاش کرے دی ہے دوسرے دہاکے دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوسطہ مغفرہ جرا دوجا دہاکہ ہے یہ گناہاں دی بخشش دا دہاکہ ہے جیرے بندے نیک اعمال کرنے ہن رمضان شریف تو پہلے علماء کرام نے لکھا ہے وہ تا پہلے دہاکے وچ
اللہ دی رحمت نال مالا مال تھی گئے تے جیرے بندے انہاں چ کوئی کمی بیشی آئی رمضان شریف دے پہلے 10 روزے رکھن نال وہ بھی اللہ دی رحمت دے مستحق بن گئے دوجا اشا ہے مغفرت دے بخشیدہ رحمت پہلے دہاکے مل گئی دوجے دہاکے گناہ معاف تھی گئے تیجا دہاکا ہے اتکم من النار اللہ کریم دھڑا دھڑ گناہ بندہ نو جہنم دی باتو آزاد کرے نہ ہے دوجا دہاکا شروع ہو چکا ہے مغفرت دا اساں مسلمانہ دا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات دے انساناں وچوں صرف انبیاء علیہ السلام دی جماعت اے او جماعت ہے جیڑی ہر قسم دے چھوٹے بڑے گناہاں تو پاک ہوندے ہیں بلکہ عقیدہ یہ رکھنا ہے میں سمیت سارے دوستاں قبر دے وجن تک گناہ کرنا تا بعد دا معاملہ ہے اللہ اپنے پیغمبر دے دل جو گناہ دا خیال ہی پیدا نہیں ہونے گا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی جو دلیل دیتی ہے جن ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نو دروازے بند کر کے زلیخا نے گناہ کی دعوت دیتی رب العالمین فرمیندن وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ دا ارادہ ہی نہیں کیتا اللہ کیوں ارادہ نہیں کیتا کہ میرے نبی جو ہیں معصوم جو ہیں چونکہ وہ برہان بٹھی کھڑوتے ہیں نبوت مل چکی ہے میں اللہ کریم جنو نبوت دا تاج سر تے سجا چھوڑا میں اللہ دے دل گناہ دا خیال تے ارادہ ہی پیدا نہ تھی بڑھے گا انبیاء کرام تو علاوہ جرے باقی ایسا لوگ ہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی کوئی نہ کوئی گھاٹا وعدہ انسان تو تھی میں دے اگر کوئی گھاٹا وعدہ تھی گیا تو وہ چیز نو ختم کرنا اللہ نے قرآن پاک کی نسخہ بیان فرمایا ہے یہ سبق سناونا ہے سورت دا نام ہے سورت التحریم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سورۃ التحریم 28 پارہ تے آیت نمبر 8 دے اتے میری انگلی فرمایا ایماندارو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو لیکن اخلاص والی توبہ سارا بچپن آئی بندہ سفر کرے آنا بس دے تو جس ویلے بس ڈرائیور صاحب چلاون لگا تو پہلے کرنا کو چلا پا بس جس ویلے بس چلی بس گانے لا چھوڑے یہ تو ڈرائیور والی توبہ ہے نا توبتاً نصوحا اللہ کی بارگاہ دے اندر گناہ تو توبہ ہوئے لیکن دل دے اخلاص نال توبہ ہوئے اللہ کریم یہ میں سچی توبہ کراں اخلاص نال مینوں فائدہ کے اسی فرمایا يكفر عنكم سيئاتكم اخلاص علی سچے دل دی توبہ نال پہلا فائدہ اللہ کریم توبہ دی برکت نال تواڈے سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی تے جس ویلے بندہ گناہ تو پاک تھی گیا فرمایا
يدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. گناہاں تو پاک صاف کرن تو بعد اللہ کریم تنوں اے بہاتی داخل کرے سی جنہاں دے محلات دے درختاں دے تلے نہراں چلدیاں پیاں سن. اللہ نے 4 قسم دیا نہر بیان کی قرآن پاک وچ. پانی دیا نہراں 1، دودھ دیا نہراں 2، شراب طہور دیا نہراں 3 تے ماکھی دیا نہراں 4. یہ 26 سپارے بڑی تفصیل ہے. سچی توبہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی اپنی زبان مبارک نال. حدیث پاک وچ آیا ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ویندا پیا سفر وچ سواری دے سوارے رستے تے چلدے چلدے چونکہ صحرا ہے ریتلا علاقہ ہے تھل دا بندے نو تھل دے سفر وچ ایک چھاں والا درخت نظر آیا ہے. ٹباں وچ چھاں دے درخت بڑے تھوڑے ہوندے نے. بندے نے سوچا تھوڑی دیر چھاں تلے آرام کراں چا بعد ہی سفر دے روانہ تھی ویسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندے سواری روکیے. سواری تو تلے اترے درخت دی چھاں تلے لیٹ پیے آرام تے صحیح کٹن واسطے. آپ فرماتے چونکہ تھکا ہوا آئی چھاں تے سر رکھن دی دیر آئی بندے نوں نیندر آ گئی ہے. تھوڑی دیر بعد جس ویلے بندے دی اکھ کھلی ہے بندہ پریشان تھی ہے. سواری غائب آئی. سواری دے اوتے پانی بھی بندھا ہویا آئی روٹی بھی نال لڑکی ہوئی آئی. بھاج کے ٹبے تے چڑھ گئے. آپ بات دیکھ دے لیکن بیابان سنسان سواری کا نام و نشان نہیں. آپ فرماتے بندہ بھج کے دوسرے ٹبے تے چڑھے 4 چپیرو دیکھے لیکن سواری نظر نہیں آئی. پریشان تھی ہے. سواری بھی گئی روٹی بھی گئی پانی بھی گیا. بندہ سوچن لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندے سوچے تو صورتاں ہی میرے واسطے. نمبر 1 یا تا پیدل سفر شروع کر دیواں. کڑکدی دھوپے گرمی دا موسم ہے روٹی پانی بھی کول نہیں. ایویں نہ ہوئے رستے تے بھوک تے پیاس دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے میری جان نکل وئے. دوجی صورت اسی درخت دی چھاں تلے لیٹ پواں. اگر موت آندی ہے کم از کم درخت دی چھاں تلے تو موت آوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندے دوجی صورت چنیے. ذلیل تھی کہ رستے تے نہ مردا موت آوے چھاں تلے موت آوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے درخت دی چھاں تلے لیٹ پی ہے موت دی انتظار وچ. سر رکھن دی دیر آئی چونکہ تھکا جو ودا ہی وقت نظر آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیرے ویلے تھوڑی دیر اکھ لگن تو بعد این پردیسی بندے نو جا گئیے. یکدم اٹھے سواری نال کھلوتی آئی. بھاج کے روٹی چکی تھی روٹی بھی نال بندھی ہوئی ہے. پانی جڑے چکی تے پانی بھی محفوظ ہے وہ بھی سواری نال لڑکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پردیسی مسافر بندہ اتنا خوش تھی ہے زبان وچوں غلط لفظ نکل گئے. آخن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
گئی اللہ میں تیرا رب ہاں روٹی میں تینوں دتی ہے اللہ میں تیرا رب ہاں پانی میں تینوں دتا ہے اللہ میں تیرا رب ہاں سواری میں تینوں دتی ہے بالکل غلط لفظ حالانکہ آخنا تھا اے چاہیے اللہ مینوں روٹی دی لوڑ آئی تے روٹی دتی ہے اللہ مینوں پانی چاہیے تے مینوں پانی دتا ہے آخنا چاہیے اللہ میں سواری دا محتاج ہوں تے مینوں سواری دتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں میرے امتیوں اے خوشی دی وجہ تو غلطی کر بیٹھے خوشی اتنی زیادہ تھی ہے پہلے تو موت انتظار رہی ان خوشی بھی جا کے غلط لفظوں چوں نکل گئے نس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تب مثال آئی تو انہوں سمجھاون واسطے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے اے بندہ خوش ہے اللہ دے محبوب خوش ہے تھوڑی خوشی ہے نہیں جی بہت زیادہ خوشی ہے کیوں جو اگے تب موت انتظار رہی ہر شے مل گئی ہے خوشی کی وجہ تو ولد لفظ منہ چوں نکل گئے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے پردیسی بندہ اتنا خوش نہیں جرا خوشی دی وجہ تو غلط گل کر بیٹھے اے بندہ اتنا زیادہ خوش نہیں جتنا گناہگار دی توبہ دیکھ کے اللہ نو خوشیاں دیے یہ تو مثال میں آمنہ دلال تانوں سنائیے اصل تانوں اللہ دی خوشی سناونی آئی للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ اللہ کریم کہ گناہگار دی توبہ دیکھ کے ای بندے تو بھی زیادہ خوش تھی ہوئے یہ مسئلہ تو سنے دا پیام دوستانوں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کرنی ہے لیکن اخلاص نال توبہ کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے یہ بھی بخاری شریفی حدیث ہے پچھلی امتاں وچ بڑا گناہگار بندہ ہے اللہ دا بڑا نافرمان دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا گناہوں بندے تو بچا ہویا ہویا فاسق فاجر بندہ ہے دنیا دار ہے مالدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا دار بندے دا دروازہ کھڑ گئے کفل ہونا نہ آئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس ویلے کفل نامی گناہگار نے دروازہ کھولا ہے گوانڈی عورت ہی کھڑوتی ہے کی میں آئی ترے میں داکھن لگی کفل اللہ تینوں دنیا تے مال تے پیسے نال نوازے خامد میرا فوت ہی گیا چھوٹے چھوٹے یتیم بال چھوڑ گیا سارے گھر میں فاقین کھامن پیمن دا کوئی سامان نہیں اللہ تینوں دنیا تے پیسہ دیتا ہے اللہ واسطے میری امداد کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کفلا کھڑ گئے امداد تیری کرے نا مال تے پیسہ تینوں دینا سونے دے سکے دے دینار لیکن میری شرط ہے اپنی عزت میرے حوالے کر ترے میں کام گئی ہے آکھن لگی میری عزت دے کے قسم دا داغ نہیں کفل مطالبہ نہ کر میں سبق روک چھوڑے عورت دی سب تو بڑی دولت عزت
یہ گل آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واعتاد بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان بی بی پانچ ٹائم دی نماز بھی پابندی نال پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کرے، تے نمبر 4 خامد دا آنکھا بھی منے، نماز پڑھن والی روزے رکھن والی عزت دی محافظ اپنے خامد دا آنکھا منن والی مسلمان بی بی جنت دے 8 دروازوں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے. ہوں تو حالات ہی نہیں رہے، بندہ کیڑی کیڑی گل کا شکوا کرے. بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں پوچھے بی بی تیرا برقع کیوں نہیں، پردہ کیوں نہیں بھی کیتا ہویا؟ بی بی جواب دیتا ہے میرے خامد دی عقل تے پردہ آ گیا ہے، ابے تے پھران دی عقل تے پردہ آ گیا ہے، اس واسطے میرا پردہ لہ گیا ہے. حدیث پاک سنو چا امانت تساں دوستاں تک ساری ماما بھیڑاں نوں سناونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہن حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آپ دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضرت جس ویلے تواڈے کول جبرائیل فرشتہ آوے تساں مینوں اطلاع ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کول آیا کھلوتا ہی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تے جبرائیل نظر نہیں پیا گا. حضرت تسا میرے قریب آؤ، میری جھولی دے اندر سر مبارک رکھو جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی بھی رکھا ہے تے لیٹ پین. حضرت خدیجہ نے اپنے سر تو پوچھنا لہایا چا، سر دے وال نظر آون لگے. عرض کر لگی حضرت میں سر تو دوپٹہ دے پوچھنا لہا چھوڑے، جبریل کھلوتا ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جبریل تا واپس لگا گئی. اچھا دوبارہ پوچھنا سر تے رکھانے، سر دے بال کنجے نے چاہ حضرت ہون دسو. آپ نے فرمایا جبریل واپس ول آیا ہے. بی بی خدیجہ کھڑی حضرت شیطان نہیں، اے واقعی جبریل اللہ کا بھیجا ہوا رحمت والا فرشتہ ہے، کیونکہ جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ لہ بجے اتا رحمت والے فرشتے نہیں آندے ہوندے. اگر جبریل نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی شیطان ہوتا، میں سر تو پوچھنا لہایا ہی چاہے کھلوتا رہے ہاں واپس نہ ونجیا. سر دا پوچھنا لہاون تو بعد جرا واپس چلا گیا، اے شیطان نہیں جبریل فرشتہ آئی. ساریاں ماما بھیڑاں دے سراں تو پوچھن لہ گئے، جسم تو برکے لہ گئے. سارے گھر رحمت کیویں آوے؟ گھر گھر جھگڑا، گھر گھر فساد، گھر گھر رولے، برادری آپدی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی، اولاد والدین دی نافرمان بڑی کھڑوتی ہے. اللہ دی رحمت تو معروم تھی گئے ہیں، کیویں سارے اندر اتفاق تے اتحاد آوے؟ آؤ سبق دے. عورت دی سب تو بڑی دولت
عورت دی عزت. کفل آخر لگا اے میری پڑوسی عورت امداد تے نہیں کرے نا اپنی عزت میرے حوالے کر. دوجی حدیث پاک سناوا چاہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استاطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جیڑی عورت اپنے کپڑے تے جسم تے خوشبو لا کے باہر نکل دیے غیر محرم بندے بیٹھے ہن نالوں گزر پئیے عورت دے کپڑے تے جسم تے لگی خوشبو اگر غیر محرم مرداں سونگ دیے فیا زانیہ اللہ دے دفتر وچ غلط کم کراون والی لکھی گئی ہے. اور میں کو معنی کریں دے حیا آندا ہے میں حدیث پاک دے لفظ دا معنی کیویں کراں. فیا زانیہ غلط کم دا جڑا گناہ اللہ نے مقرر کیتا ہے اپنی خوشبو غیر محرم مرداں تک پہنچاون والی عورت دے نام اعمال وچ اس غلط گناہ والا ایدا بھی جرم لکھا گیا ہے. شریعت اتنی احتیاط کا حکم دیتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ. آپ دیاں دو گھر والیاں نال بیٹھیاں نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دے بہن. آپ نے فرمایا جلدی کرو پردہ کرو. حضرت او تو نبی نہ ہے سانو دیکھ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا فلا تبصرانی او نہیں دیکھ سکتا تساں تے دیکھ سکدی ہی وے. جویں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت نو دیکھنا حرام تے گناہ ہے ایویں عورت واسطے ہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو دیکھنا حرام تے گناہ ہے. سارے دوست دل کی تختیاں تے میں نے جملے لکھے لے اے صرف زندگی دا مسئلہ نہیں موت تو بعد ہی یہ مسئلہ ہے. جیرے ویلے محلے فوت کی تھی دیئے ساریاں زنانیاں برکے پا کے بھج پئیاں جی من میں کو منہ تے نہیں کھاوا. اگر فوت تھی منانا بندہ محلے دا غیر محرم ہے غیر محرم عورت واسطے موت تو بعد غیر محرم مرد دا چہرہ دیکھنا حرام تے گناہ ہے. برادری کوئی زنانی فوت تھی گئی ہے کوئی بندہ برادری دا یہ نہیں آکھ سکتا بھئی ایک عورت فوت تھی گئی ہے میں کوئی نہ منہ نہیں کھاوا. اگر فوت تھی منالی غیر محرم ہے موت تو بعد مرد واسطے بھی غیر محرم میت دا منہ تے چہرہ دیکھنا حرام ہے. سبق دے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے کفلا کھڑ لگے عزت میرے حوالے کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ترے میں دجھل کمبا نکل گیا ہے. آج تونی میرے کردار تے کہیں قسم دا داغ نہیں کفل اے مطالبہ نہ کر سکنا. کفل نے سونے کے سکے دینار سامنے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت مجبور ہو کے اپنی عزت حوالے کرتے تیار ہو گئی تے عورت دی زبان وچوں نکلے اتق اللہ ربک. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے میں آکھن لگی کفل اللہ تو ڈر ونجے ہاں بس اللہ دا نام سامنے آمن دی دے رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے کفل کم گیا. آکھن لگا گواندھی عورت آج توڑی میں گناہ کی تینوں میں اللہ یاد نہیں آیا آج تے میں اللہ یاد چلی وائے اے سارے پیسے بھی تیرے ہو میں انا توب اللہ سچے دل نال اللہ دی بارگاہ دے اندر میں توبہ کرے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے میں تا پیسے گھن کے چلی گئی رات دا ٹائم تھی ہے کفل تے موت آ گئی ہے. اسا اس خیال چے بے بڑھڑا تھی کہ توبہ کرنی ہے سادہ ہی پتہ نہیں.
جو آتا ہے بشر دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں میرا دھیان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی محفل میں سوال کیتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دسو روزانہ کتنا موت نو یاد کرے دے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت جرے ویلے میں فجر دی نماز کو فارغ تھی نا، دل دے اندر وسوسے آون لگ وے، پتہ نہیں موت مینوں پیشی دی نماز پڑھن دے دی کہ نہیں۔ جزاک اللہ فاروق اعظم تسا دسو، حضرت جرے میں پیشی دی نماز کو فارغ تھی نا، دل خیال پیدا تھی ون لگ وے، پتہ نہیں موت مینوں دیگے دی نماز کو نہیں مولد نے سی کہ نہیں۔ سارے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، آخر دے فرماون لگے کہ ماں ذکرتموہا حق ذکرہا، موت نو تساں بہوں یاد کیتا ہے، لیکن جی میں موت نو یاد کرن دا حق ہی حق تواڈے کولوں ادا نہیں تھیا۔ صحابہ کرام حیران، اللہ دے معمول موت نو یاد کرن دا حق کیویں ادا تھی سکدے؟ آپ نے فرمایا موت نو یاد کرن دا حق ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز وچ جڑے سجے پاسے سلام پھرے نا، دل دے اندر خطرہ میں دے پتہ نہیں موت کھبے پاسے سلام پھیرن دے دیے کہ نہیں۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نیوی قبر ادھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ رات دا ٹائم تھی ہے، کفن دے موت آ گئی ہے، سچی توبہ کرن تو بعد قرآن پاک دا حوالہ ہی لکھا ہوا، 17واں پارہ سورت دا نام سورت الانبیاء، فرمایا کما بدانا اول خلق نعید۔ میرے سامنے سورت الانبیاء کھلی ہوئی ہے، 17واں پارہ، فرمایا میں اللہ کریم نے جی میں پہلی دیوار پیدا کیتا ہے اسی حالت میں انسان نو جیندہ کر کے اٹھاونا ہے۔ یہ میں انگلی رکھی بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لفظاں دی تلاوت فرمائی تے نال آپ نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاتن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی حالت نال بچہ پیدا تھی گئے پہلی نہار اسی حالت نال اللہ اٹھاونا ہے۔ عام فرمے نے دوسرا دہانے قیامت دے جیندے تھی کہ اٹھی سو کہ بندے دے پیراں دے اندر جُتی نہ سی، کیوں جو بچہ پیدا تھی گئے پیراں دے اندر جُتی نہیں ہوتی۔ نمبر قرآن آپ نے فرمایا جس ویلے جیندے تھی کہ اٹھی سو کہ بندے دے جسم دے کپڑے نہ سن بے لباس، کیوں جو بچہ پیدا تھی گئے جسم دے لباس نہیں ہوتا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران تھی گئی، حضرت جس ویلے جیندہ تھی کہ بندہ اٹھی سی جسم تے کپڑے نہ سن تے بندہ لوچے نو ڈیکھ سی نہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوچے نو دیکھنا تا بات تا معاملہ ہے، بندے نو اپنے جسم دی ہوش نہ سی، میرے جسم تے کپڑے ہن کے نہیں اپنے وجود دا بھی ہوش نہیں۔ نمبر 3 اللہ جیتا کر کے اٹھاونا ہے کہ بندے دا خط نہ تھی ہویا نہ سی، جیڑی حالت نال پیدا تھی ہے اسی حالت نال اللہ اٹھاونا ہے۔ ساری آکڑی ختم نہیں تھی دی،
اس پاسے جیب لگا ہوا ہے، اس پاسے جیب ہے، اللہ دی قسم ہے کفن دا کوئی جیب نہیں، کچھ ہے جو نال نہیں گھنوانی، کچھ ہے گھنوانی ہوتی تو کفن دا جیب ہویا۔ اجڑ گیا وہ بام جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، رات کا ٹائم تھی کفل دے موت آ گئی ہے۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سویرے محلے والے جاگے، اللہ کریم نے کفل دے دروازے دے باہروں فرشتہ نو لکھوا چھوڑا ہے، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ حیران تھی گئے محلے والے، میں سبق روک چھوڑا ہے۔ پچھلی امتاں وچ اللہ کے بندے نو معاف نہ کرے ہا، موت تو بعد اللہ دروازے تے لکھوا چھڑے گا ہی، جو بد نصیب نو اللہ نے نہیں بخشا، اللہ جنوں بخش چھوڑے ہاں دروازے تے لکھوا چھڑے گا ہی، میں اللہ معاف کیتا ہے۔ اے قانون اس امت ہی چھوندا ساڈا کے بنیا، بے نمازی اساں، غریباں دا مال تے حق کھاون والے اساں، وراثت وچوں پیڑاں نو حصہ نہ دیون والے اساں، ظلم تے زیادتی کرن والے اساں، کیڑا گناہ ہے جڑا بچا ہوئے اس امت وچ امت نہ کیتا ہوئے الا ماشاءاللہ، کہ یہ قانون پچھلی امتاں والا اس آخری امت ہی چوندا ساڈا کے بنیا موت تو بعد۔ اسد مولوی صاحب کو بڑا نیک سمجھے دیا سے، اے دروازے تے لکھا کھڑو تے مولوی صاحب دے اللہ نہیں بخشا اسوں، اے تا اندروں کوئی اور بندہ آئی میڈا کے بنیا، بظاہر کچھ اندرونی حالات سارے کچھ۔ اے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہومن دی وجہ تو اللہ نے ساریاں سختیاں دور کر چھوڑیاں۔ رمضان شریف ہے، پچھلی امتاں وچ جیرا بندہ رمضان دا روزہ کھولے ہاں افطاری کرے چاہ، افطاری کرن تو بعد منٹ گزرے، دو گزرے، 5 منٹ گزرے، میں نشان لینا نیندر آ گئی ہے، جس ویلے جاگے اگلا روزہ شروع تھی گیا ہے۔ پچھلی امتاں اس امت دی اللہ آسانی رکھی ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ میرے سامنے دوجھا پارا کھلا ہوا ہے، یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے، جتنے تونی صبح صادق نہیں تھی دی آمنہ دے لال دے امتیوں تو کھاون پیون دی اجازت ہے۔ پچھلی امتاں وچ چوتھا حصہ زکات آئی، 100 وچوں 5 روپے، اس امت وچ سال تو بعد 2.5 روپے 100 وچوں 40واں حصہ۔ پچھلی امتاں وچ کوئی کپڑا ناپاک تھی ہے، دھوون دی اجازت نہیں، کپڑے نو کٹ چھوڑو، ناپاک جانو کٹ کے تے علیحدہ کر چھوڑو۔ آخری امت وچ کپڑے نو اچھی طرح دھونا تہاڈا کم ہے، پاک کر دے فیصلے کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے۔ پچھلی امتاں وچ مسجد تو علاوہ اللہ دی عبادت کرنے دی اجازت نہیں، نماز پڑھنی ہے تو مسجد وچ۔ قرآن پاک کے اندر حوالہ موجود ہے، یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس، فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے 11واں پارہ۔ فرعون نو کعبے لگیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مظلوم قوم دیاں ساریاں مسجداں شہید کر چھوڑیاں، عبادت خانے گرا چھوڑے فرعون نے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مظلوم قوم پریشان تھی گئی، عبادت کرنی پوندیے اللہ دے گھر وچ، اللہ دے گھر سارے شہید کر دیتے فرعون نے۔ ہن کے کیتا ونجے، اللہ فرمائے پریشان نہ تھیو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، عارضی طور تے اپنی گھر دے اندر اللہ دی عبادت شروع کر دیو۔
جیرے ویلے فرعون دا خاتمہ تھی گیا وقت اللہ دے ہر تعمیر کر گئے پچھلی امتاں وچ اللہ دے گھر تو علاوہ نماز پڑھن دی اجازت نہیں اس امت بھی اللہ آسانی کر چھوڑیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لدلی الارض کلها مسجدا وطہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوری روئے زمین میں آمنہ دلار سے سجدہ گاہ بنا چھوڑے زمین دے کے حصے تے پاک جا ہوئے عبادت کرنا بندے دا کم ہے شرف قبولیت نال نوازنا اللہ دا کم ہے پچھلی امتاں وچ بندہ بیمار ہے موت دا خطرہ ہے اکھے نا وضو کر کے نماز پڑھ تیمم دی اجازت نہیں بڑی ہوے پئی تکلیف وضو کرنا پوسی جس ویلے آخری امت دا دور آیا ہے اللہ فرمائے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اشارہ تو سناون لگا آپ نے فرمایا قافلے والے ہو تیاری کرو کوچ کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت میرا تا ہار پھٹ گیا اگے بھی میرا ہار گم تھیا ہے تہمت معاملہ بن گیا ہے آپ نے فرمایا صحابہ کرام صبر کرو اجر روانگی نہیں کرنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہار تلاش کرو آپ دی عادت مبارکہ ہی عموماً ساری کے ٹائم جی میں ایسا دھمیے لے اٹھ دیں سویرے روزے واسطے اس ویلے آپ قافلے کو حکم دے دیا سفر کرو اگوان کے فجر دی نماز پڑھنی ہے نہیں منجنا صحابہ ہار تلاش ودے کرے دن حتیٰ کہ فجر دی نماز قضا تھی من دا خطرہ پہ گئی ہے سارے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کول ہے حضرت عائشہ دے ہار والا مسئلہ بن گیا ہے پانی تھا ہے نہیں وضو کرنا ہے نماز قضا تھی من دا خطرہ ہے حضرت عائشہ فرمین ابا جان خیمے بھی چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میری جھولی بھی چاہی آپ ستے پیان حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ وچ سوٹی ہے میری وکھی دے اندر پڑھنی شروع کر دیتی ناراض تھی بن لگے ہر ویلے تیرے ہار دے مسئلے میں بار صحابہ پریشان ان ہار نہیں پیا ملدا نماز قضا تھی من دا خطرہ ہے پانی کوئی نہیں امی جان فرمے دن میں حرکت نہیں کی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رامی فرق نہ منجے آپ دی اکھ مبارک کھل گئی صدیق اکبر خیر ہوئے حضرت نماز قضا تھی من دا خطرہ ہے سارے صحابہ پریشان پانی نہیں پیا ملدا حضرت عائشہ نو ہار دی لگی ہوئی ہے اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا کم میں سہولت بڑھ گئی پیچھے امتالیاں سختیاں اللہ ہٹا چھوڑیاں فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ایت نمبر 187 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی ہومن نال پچھلی امتالیاں ساری اللہ نے سختیاں مکا چھوڑیاں بس میں محتاط لگ بولن لگا پچھلی امتاں وچ رمضان دے مہینے وچ گھر والی دے قریب بجنا حلال نہیں روزے دی حالت ویسے روزے دی حالت رات دے ٹائم بھی قریب بجنا حلال نہیں اللہ نے اس امت واسطے سہولت کر چھوڑی اللہ رمضان دی رات نو حلال چا بنایا ہے قرآن دی آیت ہے اے نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہومن نال اسا حضور سیدنا کیری وفا کی دیئے دونوں گھنایا ہے پیشی دوتی کے تک کم کرے دو مدوری دے سان مجھے مدور کم کیتا ہے مالک مدوری دیتی ہے حضور صحیح فرمائن مالک اتری ہے مدور گھنایا ہے تیگر دو شام تک تین کم کرنا ہے تریا مدور کم کر کے ویلا تھی ہے مالک آنکھن لگے تیری مدوری ڈبلے پہلے دو مدور چیخ اٹھے واہ بھائی واہ اتنی بڑی بے انصافی فجر تو پیشی تونی میرا ٹائم زیادہ دوجا آنکھن لگے پیشی تو دیگر تونی میرا ٹائم زیادہ مدوری ڈبل نہیں لیتی بھائی اعتراض نہ کرو
مالک آخر لگا اعتراض نہ کرو، تو سا اعتراض تا کرے دے جری مزدوری تورے نال مکئی ہم او پوری نہ لے وہاں، او پوری نہیں تھی اکی جی نہیں تریجے نو ڈبل کیوں نہیں تھی؟ مالک آخر لگا میرا اپنا مال ہے جنو چاہاں سے ادا چلے وہاں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا فجر تو گھن کے پیشی توڑی محنت کرنا لا، اے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امت دی، پیشی تو دیگے توڑی کم کرن والا اے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی، تے دیگے تو شام توڑی محنت کرن والا اے مثال میں آمنہ دلال دی امت دی۔ میری امت دا عمل تھوڑا، عمر تھوڑی، نیکی تھوڑی تے ثواب زیادہ، کیوں کہ نسبت جو میرے نال تھی یہ میرے جو امتی ہو۔ میں سناونا یہ چاہنا ہم کفل دے دروازے دے بارو لکھا کھلوتا ہے اللہ کفل نو معاف کر، ایک ہی میں معافی کی ہے، اس امت قانون تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ نے پردے رکھے جیرے ویلے محلے آنا دا شور شرابہ بلند تھی ہے، نار علی گوانڈی اترے میں بھی سنے آ گئی ہے کہ گالے خیر ہوئے کیوں شور ہے؟ محلے آنے آنکھڑ لگے کفل دے بوئے دے بارو لکھا کھلوتے اللہ نے کفل نو پاک چھوڑے، اساں حیران ہے اتنا بڑا گناہگار کی میں بخشا گیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا گواٹھی عورتاں کھڑ لگیے کل میں یہ کل لیم امداد منگیے، خامد فوت تھی گیا ہی بچے یتیم چھوڑ گئے، میں کھٹن کماور دے کام ملنم کفل میں نو آکھن لگا عزت میرے حوالے کر، مجبور تھی کہ عزت حوالے کرنے تیار تھی گئیاں، کیوں جو بچہ دا فاقہ زدہ چہرہ میرے سامنے آئی، میری زبان ہی چڑھ گلے کفل اللہ تو ڈر ونجے ہاں، اللہ دا نام سامنے آئے کفل دا جھل کمبا نکل گئی ہے، میرے سامنے سچے دل نال توبہ جگی دیا سچی توبہ کرن دی برکت نال اللہ کفر دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ یہ تو سبق شروع کیتا ہم فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرنی ہے سچے دل والی توبہ ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث سنائے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے سچے ارادے نال بندہ کوشش شروع کرے چا اللہ آپ رحمت دے دروازے کھول دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلی امتاں وچ گناہگار بندہ ہے 99 قتل کیتے ان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دل کے اندر خیال آیا اس کو ہو میں تو بڑا گناہگار ہاں، اللہ دے دربار وچ سچے دل نال توبہ کرنی چاہیے۔ ایک صوفی صاحب نال ملاقات کی تھی، راہب تارک الدنیا، جرا بندہ دنیا چھوڑ کے جنگل وچ ڈیرے لا کے اللہ نو یاد کیتی رکھدا ہے۔ 27 پارے دے الفاظ سورت دا نام سورت الحدید، فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اے میں 27 پارہ کھولا ہے سورت الحدید، اے حوالے قرآن پاک دا 27 پارہ مکمل کھیلا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت آلام دنیا نو چھوڑ کے جنگل ڈیرا بن لایا، اللہ دی عبادت شروع کر دی، اساں دنیا نال تعلق نہیں رکھنا۔ اللہ فرمائے وَرَحْمَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اے دنیا نو چھوڑنے والا کام نہ آپو کڈا ہے، میں اللہ انہاں دے فرض نہیں کیتا۔ ساری شریعت وچ بندہ دنیا چھوڑ کے پہاڑاں دی غاراں تے جنگلے ڈیرا بن لاوے، میں دنیا نال تعلق نہیں رکھنا، نا ساری شریعت دا مسئلہ ہے دنیا دے اندر رہ کے تے دین نو قابو رکھ۔ ایک صوفی کو مسئلہ پوچھا حلی من توبہ،
اے دسا 99 بندہ دا قاتل میری بھی توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ سگا تیری کیری تو تے توبہ اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، تینوں تو اللہ معاف نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے نو کعبے لگی ہے راہب نو بھی قتل جگی دا 100 پورے ہو گئے، لیکن دل دے اندر کھٹا کے دل دے اندر وسوسہ خیال ہے اتنا بڑا گناہگار ہاں توبہ تو کرنی چاہیے ہی عالم تو مسئلہ پوچھا حلی من توبہ میرے واسطے بھی توبہ دی گنجائش ہے کہ نہیں؟ عالم جواب دیتا ہے جتنا بڑا گناہگار ہوئے بدوی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بڑا عالمی آج دے دوری جڑے بندے کو سا دیکھنے ہیں 5 ٹائم دا نمازی ہے نیک ہے بادشاہ ہے اس کو مسئلے پوچھن لگ ویندے ہیں، مسئلہ عالم تو پوچھڑے عالم تو بندے دا نیک ہونا اپنی ذات ہے لیکن عالم نہیں ہوتا ہر بندہ جڑا عابد تے نیک تے پرہیزگار ہوئے، عبادت اپنی ذات ہے نیکی اپنی ذات ہے مسائل اپنی ذات ہے۔ عالم آکھن لگا سچے دل نال توبہ کرنا چاہتے ہیں فلانی بستی دے اندر چلا ون اتھا اللہ دے نیک بندے راندے ماحول تبدیل کر اس ماحول ہی چوں نکل انہاں نال بن کے رہ اللہ دی عبادت کر اللہ نو یاد کیتی رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سچی توبہ دے ارادے نال بندہ ٹرا ویندا ہے رستے تے موت آ گئی ہے اس بستی تو نہیں پہنچا جتا پہنچنا چاہتا ہے فاختصمت الملائکہ رحمت والے فرشتے بھی آ گئے عذاب والے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ رحمت والے فرشتے آکھن لگے سچی توبہ دے ارادے نال مہندا پیا ہے اساں دی روح نو جنت گھن کے وجنا ہے۔ عذاب والے فرشتے آکھن لگے نہیں اجڑ پہنچا تا نہیں اساں نو جہنم والے پاسے گھن کے وجنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتوں دا اختلاف تھی ہے بخاری شریفی حدیث ہے عقیدہ اے رکھنا ہے یاد رکھے کائنات دا نظام الٹ پلٹ تھی سکتا ہے آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی ساڈا سین بھاویں مننے تے بھاویں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سچی۔ میں ہن اشارہ کر لگا صاف لفظ نا وضو ساڈا کیویں ٹرٹے دھوندے منہ پہ ہے پیٹ کی ہوا ہوئی ہے وضو ٹرٹ گیا ہے میرے الفاظ بڑے محتاط ہیں پیٹ کی ہوا ہوئی ہے وضو ٹرٹ گیا ہے شریعت آ کے منہ دھو شریعت آ کے سر کا مسا کر بھائی پیٹ کی ہوا ہوئی ہے وضو ٹرٹ گیا ہے پیٹ تے بوجھ ہے شریعت آ کے پیر دھو شریعت آ کے ککولی کر مسا کر شریعت آ کے ہاتھ اتنے تک دھو کمال ہے وضو کیویں ٹرٹدا پیا ہے کوئی منہ نال تو وضو نہیں ٹرٹا ہاتھاں نال تو نہیں ٹرٹا پیراں دا کیڑا قصور ہے نا جتنا شریعت دی گل آ وجے عقل نو نہیں چڑھاونا اللہ تے اللہ دے محبوب دے حکم نو پہلے رکھنا پانی نہیں ملدا بندہ بیمار ہے اگر وضو کریں دے تکلیف بدھن دا خطرہ شریعت آ کے تیمم کر بندے نے فرضی غسل کرنا ہے فرضی غسل بندے تے فرض ہی گیا ہے پانی ہے نہیں پانی ہے تکلیف دا خطرہ بیماری بد رہی شریعت آ کے تیمم چا کر وضو بھی تھی گیا ہے غسل بھی تھی گیا ہے کمال ہے کرنا فرضی غسل ہی مٹی تے ہاتھ مار کے بندہ پاک تھیندا پیا ہے عقل نو نہیں چلاونا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم نو پورا کرنا قرآن پاک کی بڑی مثالاں میں صرف ایک جملہ سنینا فرعون پچھو آ گئے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ڈٹھا پھنس لے ہیں اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اذری پہ عصاک البحر قرآن دی آیت ہے 19 سپارہ سوٹا سمندر تے مارو
واہ عجیب گل ہے، عقل تا دیے سوٹا فرعون دے سر وچ مار، میرا جملہ تو اور نہ سنا ہے، عقل آدھی ہے سوٹا فرعون دشمن دے سر وچ مار، اللہ دا حکم ہے سوٹا سمندر دے پانی تے مار، پانی تے سوٹا لگا، سوٹا تا کراش کروے سی، پانی ملوے سی، موسیٰ علیہ السلام عقل دے پیچھوں نہیں ٹرے، اللہ دے حکم دے پیچھوں ٹرے، سوٹا مارا نے اللہ نے 7 سمندر دے وچوں سکے 12 رستے بنا چھوڑے، سمندر دے پانی والا ورد دی طرح جما چھوڑا، عقل دے پیچھوں نہیں ٹرنا، اللہ دے حکم دے پیچھوں ٹرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تیجے فرشتے کو بھیجے انصاف تے فیصلے واسطے، کیوں جھگڑا پہ کرے دیو؟ عذاب والے فرشتے آکھن گیا سانو جہنم گھن وجنا ہے، اجل پہنچا جو نہیں وسطی تک پرے ہے، رحمت والے فرشتے آکھن لگے اساں جنت گھن وجنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلے کرنے والے فرشتے نے آکھنے زمین نو کچھ گھنو، اگر وسطی دے قریب ہے یہ تا پیدا پیا ہے اللہ دے نیک بندہ دے نال رہن واسطے پتہ جنت گھن وجے، جے کر وسطی تو پرے ہے تو جہنم والے پاسے گھن وجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ویلے زمین نو کچھن لگے فرشتے ہائی تو وسطی تو پرے لاش پرے پئی ہائی، اللہ زمین نو حکم دیتا تمام دی زمین سکڑ بن ہائی تا پرے زمین سکڑ گئی، لاش اللہ نے وسطی دے نیڑے کر چھوڑی، ہیک گٹھ دے برابر بس لاش نیڑے تھیون دی دے رہی، رحمت علیہ فرشتے جنت گھن گئے۔ ارادہ بندہ کرے چاہ اے سوال نہ کرے یہ 100 جو قتل کیتے ہوئے ہیں اے مسئلہ پچھلی امتہ واسطے ہے، پچھلی امتہ دا قانون ہو رہی، آمنہ دلال دی امت دا قانون ہو رہے، 3 مسئلے اتفاق کی رہن سارے انبیاء کرام دی شریعت ویچ، توحید والا مسئلہ بھی ہو رہی ہے، رسالت والا مسئلہ بھی ہو رہی ہے، قیامت والا مسئلہ بھی ہو رہی ہے، اے 3 عقیدے سارے نبیوں دی شریعت ہی کو جہرین اعمال دے اندر تبدیلی تھی دی رہی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت نال انہاں مظلوماں نوں راضی چا کرے وات، اے اللہ کریم دا معاملہ ہے، سانو زبان ہلاون دی کوئی گنجائش نہیں۔ مسئلہ میں شروع کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچے دل نال اللہ دی بارگاہ توبہ چا کرو، اے دوجا شرح مغفرت دا شرح ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ رفع یدیہ یردہما صفرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب فرمائے اللہ بڑے حیا والے، اللہ بڑا کرم کرنا دے، جس ویلے بندہ ہاتھ اللہ دی بارگاہ چے دے اللہ فرمائے مینوں حیا دے بندے دے ہتھاں نوں خالی کیویں ملاواں۔ آخری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حضرت ماہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت اصبت حدا فاقم علیہ، میں شادی شدہ ہاں غلط کم کر بیٹھا میں نو پاک کرو، آپ نے چہرہ مبارک مجھے پاسے چا پھیرے، اس پاس ہوا کہ یہ لفظ بدری کے پاسے آپ نے چہرے انور پھیرے، بدری یہ لفظ چوتھے پاسے رخ مبارک کیتے یہ لفظ حضرت میں نو پاک کرو، نہ ہے تو ہو شواسی جی حضرت بالکل پتہ ہی کیری سزا ملنی ہے کہ پتھرہ کا نشانہ بنا بنا کے میں نو ختم کر دیتا، ویسی کیوں گناہ دا اقرار پیا کرے دے، اللہ دے معموم دنیا دی سزا برداشت کرے سانچا جہنم دی بھاؤ برداشت نہیں تھی دی۔ اے 4 دفعہ اقرار 4 گواہ دے برابر ہو گیا، باقی ہر کم وچ شریعت 2 گواہ منگدی ہے، تے غلط کم دے معاملے وچ شریعت 4 گواہ منگدی ہے۔ 4 دفعہ اقرار 4 گواہ دے برابر، ٹویا کھٹو ٹویا کھٹا گیا ہے،
کمر تو نہیں لا دیتا بھی ہے، پتھراں دی بارش کرو، پتھر لگدے پین، خون دے فوارے نکلدے پین. اسی حالت دی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی فوت تھی گئے. لاش کڈو، غسل دیتا بھی ہے، کفن پوایا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھاونا ہے. ہن ویندے پین دو بندہ دی زبان وچوں نکلے چنگی موت نسی آئی. میں بڑے محتاط لفظ بولنا. آپ نے سن دے جس ویلے دفن کر کے واپس ملے آتے ہن، آپ نے فرمایا دوئے میرے سامنے او کلا منہا، اے دھرنگا مویا پیے بدبودار حرام جانور گوشت کے ٹکڑے کب کے میرے سامنے کھاؤ. حضرت اے مردار بدبودار ایندہ جی جی کلا حدیث لدن کھاؤ. پریشان تھی گئے. آپ نے فرمایا حضرت مائد دے بارے تساں جیڑی گل کیتی ہے چنگی موت نہیں آئی، اینی بدبودار دھرنگے مردار دا گوشت کٹ کٹ کھاون تو بھی زیادہ گناہ ہے. حدیث پاک دے لفظ سنے والذی نفسی بیدہ انہو فی نہر من انہار الجنت یتغمسو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تساں دا گلہ کرے دے پے ہو جو چنگی موت نہیں آئی. مینوں قسم اللہ دی جے قبضے میری جان ہے. حضرت مائر اتنی سچی توبہ کر گئے جو جنتی نہرہ دے اندر ہوتے ودا مرے دے. یہ مسئلہ میں شروع کیتا ہے. مغفرت دا ڈھاک ہے. پہلا ڈھاک رحمت دا ہے، دوسرا مغفرت ہے. سچے دل نال بندہ ارادہ ہی کواری کرے جانا اللہ پچھلیاں معاف چا کرتے اگا میرا وعدہ میں نہ کرے سا. حدیث پاک دے لفظ آپ فرمائے الطائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ سچے دل نال ایک باری وعدہ کرے چا اللہ آئندہ نہ کرے سا پچھلیاں معاف چا کر. اللہ گناہ ایویں مٹا چھوڑے دے کتاب بندے دی نام مال علی چٹی تھی کرے میں سارے گناہ معاف. البتہ چھوٹے گناہ کا معاف تھی نے نیکیاں نال، کبیرہ تے وڈے گناہ معاف تھی نے توبہ نال. حقوق العباد توبہ نال معاف نہیں تھی دے جے توڑی بندہ معاف نہ کراوے یا بندہ ادا نہ کرے. اللہ کریم سارے گناہ معاف فرماوے. اللہ سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے.